shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com یسألونک عن الاہلہ۔ میرے محترم، پہلے سیام کا ذکر چلا رہا تھا نہیں، سیام موقت، پھر سیام مودع آ گیا۔ تو روزوں کی دار و مدار کس پہ ہوتی ہے؟ چاند پہ ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ جنوری فروری میں روزے رکھتے ہو یا رمضان میں؟ تو یہ جو ہمارے قمری مہینے ہیں، اسلامی مہینے، روزوں کی، حج کی، یہ دار و مدار کس پہ ہوتی ہے؟ ان قمری مہینوں پہ ہوتی ہے، شمسی مہینوں پہ نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھو، روزے کی دار و مدار چونکہ چاند پہ تھی، تب چاند کی بات شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بعض صحابہ نے کہ حضرت یہ چاند جو ہے نا، پہلے کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے نہیں، پھر کیا بڑا ہوتا 13، 14، 15 کو بالکل اچھی حالت میں ہو جاتا ہے، پھر کیا کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے بڑھنے اور گھٹنے میں کیا حکمتیں ہیں؟ بڑھنے اور گھٹنے میں کیا حکمتیں ہیں؟ فرمایا یہ حکمت اسی طرح ہے کہ تمہیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے۔ سورج کی طرح اگر چاند ایک حالت پہ ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے۔ اور سورج کی کتنی تاریخ ہے؟ وہ تو جنوری فروری سے مہینے بنا دیے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ سورج گھٹ بڑھ رہا ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سورج کی یہ تاریخ ہے، لیکن چاند کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک باریک چاند ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، عام دیہاتیوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمتیں اور فوائد یہ ہیں کہ لوگ آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں، اپنے معاملات بھی دار و مدار اس پہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ روزہ، حج ہو گیا، باقی دینی معاملات، ان کی مدار بھی کس پہ ہوتی ہے؟ چاندوں پہ ہوتی ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے عن حال الاہلہ، لکھ لو حکمت اختلاف اہلہ، مضمون لکھو حکمت اختلاف اہلہ، چاندوں کے گھٹنے بڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے حالات کے متعلق۔ عن حال الاہلہ اسم مضاف کا ہے، آپ فرما دیجئے یا مواقیت للناس۔ مواقیت کا معنی فارسی میں ہوتا ہے اعلیٰ شناخت اوقات، اوقات کے پہچاننے کے کیا ہیں؟ آلے ہیں، اعلیٰ شناخت اوقات۔ عربی میں کہتے ہیں نظام الاوقات۔ یہ چاند کا ہے؟ انگریزی میں بہت کم بولتا ہوں لیکن مجبوراً بول رہا ہوں، یہ تمہارے لیے ٹائم ٹیبل ہے۔ کیا؟ یہ چاند تمہارے لیے کیا ہے؟ ٹائم ٹیبل ہے۔ ان کے ذریعے تم اوقات معلوم کرتے ہو، روزے کے بھی، حج کے بھی، عورتوں کی عدتیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ آپ فرما دیجئے یہ مواقیت ہیں واسطے لوگوں کے، اور واسطے کس کے؟ لوگوں کے معاملات، لوگوں کے، یہ غریب لوگ ہیں نا جی، آپس میں معاملہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک آدمی دوسرے سے اونٹ خرید کرتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی کب پیسے دو گے؟ تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ دوسرے چاند کی 8 تاریخ کو دوں گا۔ کیا؟ تو آسانی ہے نا، دوسرے چاند کی 8 تاریخ کو، تیسرے چاند کی 10 تاریخ کو، آسانی سے ہے۔ یہ مواقیت ہیں لوگوں کے معاملات کے لیے۔ اور حج کی دار و مدار کس پہ ہے؟ چاند پہ ہے۔ اچھا، جب حج کی بات آ گئی نا، تو حج کے متعلق ایک رسم تھی غلط، اس کی تردید کر رہے ہیں۔ وہ رسم غلط یہ تھی کہ جو آدمی حج کا احرام باندھتا تھا نا، وہاں اہل عرب میں سے، تو احرام کی حالت میں اگر وہ گھر آنا چاہتا، وہ مکہ پاک میں اس کا گھر ہوتا، تو احرام کی حالت میں گھر آتا تو گھر کے دروازے سے نہیں آتا تھا، کہاں سے آتا؟ پیچھے سے۔
تو پھر پیچھے سے چاہے ناک زنی کرے چاہے وہ کچھ سیڑھی بلا رکھ کے آئے سمجھے پیچھے سے آتا. تو فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. گھروں کو دروازے سے آؤ چاہے احرام ہی باندھا ہو, اور نہیں نیکی بئی طور کے آؤ تم گھروں کو ان کی پیٹھوں سے. لیکن نیک وہ شخص ہے جو پرہیزگاری کرے. یہ بر بمانے کیا ہے؟ با. نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے. آؤ اپنے گھروں کو دروازوں سے ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ. میرے محترم, یہ چونکہ حج کی بات چلی آ رہی ہے نا, تو عمرہ بھی کیا ہے؟ عمرہ کیا ہے؟ وہ چھوٹا حج ہے نا. بڑے حج کو حج اکبر کہتے ہیں, عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں. تو عمرے کے بارے میں ایک بحث آ رہی ہے. حج کی مناسبت سے عمرے کے بارے میں ایک بحث آ رہی ہے. وہ کیا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر عمرے کا ارادہ فرمایا. 1500 صحابہ کو لے گئے. تو کافروں نے آپ کو عمرہ کرنے دیا؟ نہیں کرنے دیا. آخر حدیبیہ کے اندر صلح ہوئی کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں, آئندہ سال آپ آئیں عمرہ کریں. پھر حضور نے تیاری کی سن 7 ہجری میں. کس میں جی؟ 7 ہجری میں صحابہ کو لیا کہ چلو عمرہ کرنے گئے. لیکن یہ عمرہ تھا ذیقعد کے اندر, پہلے بھی ذیقعد میں, یہ بھی ذیقعد میں. اور آپ آگے پڑھو گے 4 مہینے ہیں حرام کے جن میں قتال کیا ہوتا تھا؟ حرام ہوتا تھا. اب منسوخ ہے, اب وہ قتال حرام نہیں ہے. وہ 4 مہینے کون ہیں؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم. 3 مہینے تو ساتھ ہیں, اور کیا رجب. ان 4 مہینوں میں قتال حرام ہوتا تھا. اب صحابہ کرام نے سوچا کہ مہینہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ کا ہے. ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کافر ہمیں عمرہ نہ کرنے دیں, لڑیں. تو ذوالقعدہ کے مہینے میں تو ہم لڑ نہیں سکتے, مہینہ حرام کا ہے. پھر وہ لڑیں گے حرم کے اندر. کس کے اندر؟ حدود حرم کے اندر لڑیں گے. تو حدود حرم کے اندر لڑنا جائز ہے؟ وہ حرام ہے. تو کتنی گناہ ہوئے؟ 2. ایک ذوالقعدہ کے اندر لڑنا, دوسرا کس کے اندر؟ حدود حرم کے اندر لڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ ابتدا بالقتال نہ کرنا تم نے, ابتدا بالقتال. لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں تو بے شک ذوالقعدہ میں لڑ سکتے ہو, حدود حرم میں بھی لڑ سکتے ہو. تو یہ آیتیں عام نہیں, اس حالت کے اندر مختص ہیں. کس حالت کے اندر؟ وہی جو ذوالقعدہ کے اندر آپ عمرہ قضا کر رہے تھے. تو یہ تو میں نے شان نزول بیان کیا. اور قاتلو کے ساتھ لکھو امر جہاد پہلی دفعہ. آگے بھی امور جہاد آئیں گے 2 دفعہ 3 دفعہ. امر جہاد پہلی بار. اور لڑو تم بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کے ساتھ جو لڑیں تمہارے ساتھ, لیکن تم زیادتی ابتدا نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتے زیادتی کرنے والوں کو. وقتلوہم حیث ثقفتموہم, اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ, چاہے حرم کے اندر کیوں نہ ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اگر وہ لڑیں تو قتل کرو ان کو جہاں پاؤ, اور نکالو ان کو جس جگہ سے نکالا انہوں نے تم کو. انہوں نے تم کو کیسے نکالا؟ مکے سے نکال دیا تھا نا, تو بھی بے شک لڑو ان کے ساتھ. والفتنۃ اشد من القتل, اور شرک جو ہے نا زیادہ سخت ہے قتل سے. تم قتل سے ڈر رہے ہو تو شرک کر رہے ہیں. مکے میں کیا کر رہے تھے؟ شرک کر رہے تھے. وہ تو شرک کرتے ہیں تب وہ قتل. ولا تقاتلوہم, اور نہ لڑو ان کے ساتھ نزدیک مسجد حرام کے. اس سے مراد ہے حرم سارا, یہاں تک کہ لڑیں تمہارے ساتھ بیچ اس کے. پس اگر لڑیں تمہارے ساتھ تم قتل کرو, یہی سزا ہے کافر کی. فَإِنِ انتہوا, پس اگر وہ رک جائیں. وَأَسْلَمُوا, آگے عبارت مقدر ہے, اسلموا ضرور لکھو. پس اگر وہ رک جائیں اور اسلام لے آئیں, پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں, مہربان ہیں.
یہ میں نے السلام کیوں لکھوایا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ کافر فقط رک جائیں لڑائی سے، مسلمان نہ ہو تو اللہ بخشے گا، لہذا السلام ضرور لکھنا ہے۔ پس اگر رک جائیں اور اسلام لیں اللہ میں، وقاتلوہم، اور لڑتے رہو ان کے ساتھ جہاں تک کہ نہ پایا جائے شرک اور ہو جائے دین سارا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ رک جائیں، پس نہیں زیادتی مگر کس کے اوپر؟ ظالمین پہ، ظالموں پہ زیادتی کرو، باقی پہ نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ازالہ شبہ۔ شبہ تو وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ پہلے یہ بات تھی کہ حرم کے اندر لڑنا جائز نہیں، پھر وہ شبہ تھا کہ مہینہ بھی کس کا ہے؟ حرام کا نہیں۔ تو فرمایا بابا مہینے حرام کی جو حرمت ہے نا، وہ بدلے مہینے حرام کے ہے۔ اگر وہ حرمت کا لحاظ کریں تو تم بھی کرو، وہ حرمت کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو۔ تو حرمتوں میں تو مساوات ہوتی ہے۔ کیا؟ اب ایک آدمی تمہارا احترام کرتا ہے تو تم بھی کیا کرو، لیکن ایک آدمی تمہیں تھپڑ لگاتا ہے تو تھپڑ کے بدلے تم تھپڑ لگا نہیں سکتے، معاف کرو اور بات ہے، اجازت ہے تھپڑ لگا۔ تو یہ حرمتوں میں مساوات ہے، ادلا بدلا ہے۔ دیکھو جی، الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ حرمت شہر الحرام اس مضاف کا ہے، حرمت مہینے حرام کی بدلے مہینے حرام کے ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں برابری ہے، قصاص کا ہونا برابری لکھو۔ حرمتوں میں کیا ہے؟ برابری، جو تمہاری حرمت کرے تم کرو حرمت، جو نہ کرے نہ کرو۔ اور وہ شخص کے زیادتی کرتا ہے تمہارے اوپر، تم بھی زیادتی کرو اس کے اوپر۔ یہاں غور کرنا، ایک آدمی ہمارے اوپر کرتا ہے زیادتی تو ہم اس کی زیادتی کا بدلہ دیتے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ انصاف ہے؟ تو ادھر فاتدو کیوں کہا گیا؟ نیچے لکھو مشاکلتاً، یہ ہم شکل بنانے کے لیے، اس کا لفظی معنی مراد نہیں ہے۔ جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ، تو برائی کا بدلہ برائی ہوتی ہے یا اچھائی ہوتی ہے؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹتے ہو تو کیا برائی کا بدلہ برائی ہے؟ وہ تو انصاف ہے، نیکی ہے۔ یہ مشاکلتاً لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ اور جو شخص زیادتی کرے تمہارے اوپر، پس تم بھی زیادتی کرو، ظاہراً مشاکلتاً بے مثل ما تدعى علیکم، جتنی اس نے زیادتی کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے، جانو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ متقین کے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انفاق کا ذکر پہلی بار۔ www.shahideislam.com۔ میرے محترم، جہاد کا ذکر چلا آ رہا تھا، تو جہاد کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایثار جان، دوسرا ایثار مال، ٹھیک ہے نا؟ جہاد میں جان بھی قربان کی جاتی ہے، اور کیا؟ تو ایثار جان کے صحابہ کس کا ذکر ہے؟ تو انفاق کا ذکر پہلی بار، اور خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر۔ ولا تلقوا، یہ فی سبیل اللہ ہے یا ٹی وی ہے؟ وہ ٹی وی پہ خرچ کرو یا فضول خرچیاں کرو؟ ایک کار کی ضرورت ہے، 10 کاریں لے لو، اسراف نہ کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ایدی سے مراد انفس، ذکر ہاتھ کا ہے، مراد کیا ہے؟ ذات، اور نہ ڈالو تم اپنی ذاتوں کو طرف ہلاکت کے۔ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو ہتھیار ملیں گے؟ ہتھیار کیسے ملتے ہیں؟ وہ خرچ کرنے سے۔ جب ہتھیار نہیں ہوں گے تو جنگ ہوگی، جب جنگ نہیں ہو گئی تو دشمن غالب ہو جائے گا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، وہ چپ کر کے کیوں بیٹھو؟ دشمن تو غالب ہو جائے گا، مار دے گا۔ دشمن سے لڑو، کافروں کے ساتھ جہاد کرو، ایسے میں کہاں ہے جی؟ اور نہ ڈالو تم اپنے نفسوں کو طرف ہلاکت کے۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو۔ احسان یہ یا نیکی میں خرچ کرنا، یا احسنوا کا مطلب مطلق نیک کام کرو، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیکوکاروں کے ساتھ۔ میرے عزیز، بات تو وہی پہلے چلی آ رہی تھی نا، حج کی اور عمرے کی، اور عمرے کے ضمن میں کس کی بات آ گئی؟ جہاد کی آ گئی نا۔
تو پھر وہی حج و عمرے کی بات ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ دوسرے امر مصلح کا بیان۔ پہلا امر مصلح کیا تھا جی؟ وہ روزہ تھا۔ امور انتظامیہ بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیا آ رہے ہیں؟ امور مصلحہ۔ تو پہلا امر مصلح کیا تھا؟ روزہ۔ اب دوسرا امر مصلح حج ہے، حج و عمرہ۔ دوسرا امر مصلح حج و عمرہ، ایک ہی چیز ہے، ایک بڑا حج ہو رہا تھا۔ حاشے پہ لکھ لو، حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال ہوئی۔ حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال ہوئی۔ یہ آیت ہے نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو حج کی فرضیت تو ہجرت کے تیسرے سال ہو گئی تھی، لیکن آپ نے حج اس لیے نہیں کیا کہ وہاں مکے کے اوپر کس کا قبضہ تھا؟ کفار کا، طاقت تو نہیں تھی نا۔ اس لیے پھر سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، تو 9 ہجری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے بھیجا، 10 ہجری میں آپ نے حج کر لیا۔ اور پورا کرو تم حج کو عمروں کو واسطے اللہ کے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ حکم احصار۔ بھائی حضور کو روک دیا گیا عمرے کرنے سے یا نہیں؟ تو اسی طرح اگر تمہیں بھی روک دیا جائے عمرے کرنے سے، حج کرنے سے، یا بیماری ہو جائے تو پھر کیا صورت ہے؟ ابھی میں آپ کو آسان صورت بتاتا ہوں۔ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے حج کا احرام ادھر باندھ لیا یا عمرے کا احرام باندھ لیا، اور آپ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے۔ کیا؟ بیمار ہو گئے، طاقت نہیں رہی، یا کوئی اور ایسا سخت عذر پیش آ گیا کہ آپ حج و عمرہ نہیں کر سکتے، احرام باندھا ہوا ہے، تو کیا کریں جی؟ وہاں کسی ساتھی کو ٹیلی فون کر دیں۔ کیا؟ مکے پاک میں اب تو دوست ہیں، تعلق والے ہیں، کہ میری طرف سے ایک بکری خرید کر لو۔ وہ بکری خرید کرے گا اور اس کو وہاں ذبح کرو۔ جب وہ ذبح کرے گا آپ کو کیا کرے گا؟ ٹیلی فون کر دے گا۔ تو ٹیلی فون کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیں۔ کراچی بھی کھولتے احرام، بالکل آسان بات نہیں۔ اور کرو، فین او سر تم، پس اگر روک بھی جاؤ تم، فمستیسرا، پس جو آسان ہو کس سے؟ حدی سے۔ ولا تہلکوا رؤوسکم، اور نہ منڈاؤ تم اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے حدی اپنے ٹھکانے پہ۔ ٹھکانے سے مراد لکھو حدود حرم۔ حدود حرم کے اندر آپ کا دوست وہاں کیا کرے گا؟ وہ بکری ذبح کرے گا نا، تو آپ کو ٹیلی فون کرے گا، آپ احرام کھول دینا، سر مڈا دینا ادھر۔ فمن کان منکم مریضا، یہ بات ختم ہوگی۔ اچھا، اب ایک آدمی نے احرام باندھا ہے، وہاں پہنچ گیا حج عمرے کے لیے، لیکن اس کے سر میں جوئیں پڑ گئیں۔ کیا؟ یا کوئی اور پریشانی ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے سر منڈوانا ہے، تو سر منڈا دے، لیکن اس کے متعلق پھر فدیہ دے۔ حضرت کعب بن عجرہ تھے حضور کے صحابی، اس کے سر میں جوئیں پڑ گئیں، سمجھے جی؟ تو ایسے جوئیں گر رہی تھیں، وہ ہانڈی پکا رہا تھا، جوئیں گر رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا ایوزی کا حواموں کا، یہ تیرے حوام جو ہے نا، یہ کیڑے مکوڑے تجھے ایذا دے رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت ایذا دے رہے ہیں، تو فرمایا سر مڑا دے اور یہ کام کر۔ پر جو شخص تم میں سے بیمار ہے یا اس کے ساتھ ایذا ہے سر میں، ایذا ہے کس کے اندر؟ ففدیۃ، اس سے پہلے عبارت معذوف ہے، فہلکا، تو عذر کی وجہ سے سر مڈا دیا اس نے، فہلکا، فعلیہ فدیۃ، فدیۃ سے پہلے ہلاکا بھی معذوف ہے اور علیہ بھی، تو اس کے ذمہ فدیہ ہے روزوں سے۔ 3 روزے رکھے، کتنی؟ یہ اختیار ہے، 3 روزے رکھے، اور صدقہ تین، یا 6 مساکین پہ صدقہ کرے۔ سیام کے نیچے 3 کا لفظ لکھو، صدقہ کے نیچے کیا لکھو؟ 6 مساکین، ایک ایک مسکین کو صدقۃ الفطر کے برابر دے، اور نصف، یا کیا کرے؟
कुर्बानी करे, बकरी शकरी ज़िब्ह करे, ये इख्तियार है। फ़ैज़ा अमिन तुम, पर जब अमन वाले हो जाओ तुम, तो पहले आपने इहराम किसका बांधा था? उम्रे का, उम्रा कर लिया, और उसके बाद किसका इहराम बांधा है? हज का। आजकल जितनी लोग इधर से जाते हैं ना, सारे के सारे क्या करते हैं? उम्रे का इहराम बांधते, हज का वहाँ बांधते हैं। ये क्या होता है? तमत्तु होता है। वो मेरा एक यार है आगा बदी, वो अल्लाह का बंदा किरान का इहराम बांधता है। वो मुश्किल तो उसके लिए बहुत होती है। मैंने कहा यार तू कमाल करता है। ये आगा साहब नहीं जानते मदरसा है इसका बदीउद्दीन, उसने किरान का इहराम बांधा हुआ था, यानी इकट्ठे उम्रे का भी हज का भी। अब 10-12 दिन 15 दिन वो किस में रहे जी? इहराम में रहे। वो है जी मजबूत आदमी है, हिम्मत वाला है, पर वो शख्स के नफ़ा उठाता है साथ उम्रा की तरफ हज के, तो तमत्तो के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है नहीं? वो कुर्बानी का है, वाजिब है, ज़रूरी है। लेकिन अगर तमत्तो नहीं है, आप पहले पहुंच गए रमज़ान शरीफ के अंदर, कहाँ? मक्के पाक के अंदर, तो हज के अय्याम में सिर्फ आपने हज का इहराम बांधा, तो आप पे कुर्बानी ज़रूरी है? कोई नहीं। वो तमत्तो भी ज़रूरी होती है, बाकी रही है कुर्बानी। आप मुसाफिर हैं, अगर मुकीम हो गए तो और बात है, मुसाफिर हैं तो कुर्बानी मुसाफिर पे है नहीं। अगर मुकीम हो गया तो बेशक टेलीफोन कर दो आपके घर इधर कराची है, कुर्बानी दूसरी कर दें, जो ईद उल अज़हा की होती है कुर्बानी। देखो जी, फमस्तयसरा मिनल हज, पर जो आसान है हदी से। अब एक आदमी गरीब है, उसको कुर्बानी नहीं मिलती, तो कितने रोज़े रखे? 10 रोज़े रखे तमत्तो के अंदर। वो कौन से 10 रोज़े हैं? 9 तारीख का रोज़ा रख तो सकता है, लेकिन अच्छा यह है कि 9 तारीख का रोज़ा ना रखे। तो किस दिन रोज़े रखेगा? 6, 7 और 8, ये तो हज के अंदर रखे। बाकी 7 रोज़े रह गए, 7 रोज़े हज से फारिग होने के बाद रख सकता है, 10 हो गए। पर वो शख्स के नहीं पाता, बस रोज़े रखे 3 दिन हज के अंदर और 7 दिन जबकि लौटो तुम, चाहे घर आके रखो चाहे वहाँ मक्के पाक में रखो, ये 10 हैं कामिल। मेरे अजीज, तमत्तो हमारे तुम्हारे लिए है जो बाहर से जाते हैं या मीकात से बाहर हूँ अहले अरब, लेकिन मीकात से, जैसे मदीने वाले मीकात से बाहर है ना, ये तमत्तो कर सकते हैं। जो मीकात के अंदर हैं या मक्के पाक पे रहते हैं उनके लिए तमत्तो जायज़ नहीं है, सिर्फ इफराद करें। ज़ालिका के नीचे लिखो तमत्तो। ये तमत्तो जायज़ है उस शख्स के लिए कि ना हो अहल उसके हाजिर मस्जिद हराम। मस्जिद हराम के हाजिर से मुराद क्या है? मीकात के अंदर ना हो। तमत्तो जायज़ है उसके लिए कि ना हो अहल उसके हाजिर मस्जिद हराम के, मीकात से बाहर हो अंदर, और डरते रहो अल्लाह ताला से, जान लो बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाले हैं। shahideislam.com, इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह की आवाज़ में दर्स कुरान, दर्स हदीस और इस्लाही मवाइज़। खालिक़ कुल्ली शै, हर चीज़ के पैदा करने वाला, हर चीज़ उसकी मखलूक और वो सबका खालिक़। जबकि शहीद इस्लाम की तसानीफ ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं मुमताज उलमाए कराम के इस्लाही बयानात। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर। www.shahideislam.com